السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مغرب کی نماز کے بعد ایک صاحب میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ مفتی صاحب شب براءت میں 2-3 دن باقی ہیں اور ان کے کسی رشتہ دار کا حال ہی میں انتقال ہوا تھا، تو وہ معلوم کر رہے تھے کہ ایصال ثواب کب کریں۔ میں نے کہا بھائی ایصال ثواب تو آپ جب چاہو تب کرو، فوراً کرو، کیونکہ جتنا جلدی کرو گے ایصال ثواب اتنی جلدی ضرورت مرنے والے کی پوری ہوگی، مرنے والے کو کچھ ثواب پہنچے گا، کچھ راحت اور آرام اس کو ملے گا۔ تو بولے کہ گھر کی عورتیں کہہ رہی ہیں کہ وہ عرفے کا دن ہوگا تو تب ایصال ثواب کرو کیونکہ روح گھر پر آتی ہے۔ تو میں نے کہا نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایصال ثواب جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ عرفے کے دن آپ کو کرنا ہے۔ عرفے کا دن ہمارے معاشرے میں ایک بہت زیادہ مشہور دن ہے، اور لوگوں کا ماننا یہ ہوتا ہے عرفے کے دن کے بارے میں کہ شب براءت سے پہلے یعنی اس سال جتنے بھی لوگ مرتے ہیں نا، تو فرسٹ شب براءت میں مرنے کے بعد روحیں گھر پر آتی ہیں۔ جو پہلی شب براءت پڑتی ہے اس میں اس سال جو لوگ مرے ہیں رشتہ داروں میں، وہ لوگ گھر آتے ہیں اپنے اپنے، اور لوگ طرح طرح کے کھانے بناتے ہیں۔ پچھلی سال میرے پاس ایک نے میل کیا تھا کہ مفتی صاحب ہم جو ہے نا وہ پہلے ایک گھر میں رہا کرتے تھے اور وہاں ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، اس گھر کو چھوڑ کر ہم دوسرے گھر میں رہنے چلے گئے۔ تو اب جب شب برات آئی تو لوگوں نے ہمیں بتایا کہ ارے تمہارے والد صاحب کی روح اس گھر میں آئے گی جس گھر میں ان کا انتقال ہوا تھا، یہ پہلی شب برات ہے نا تمہارے والد صاحب کے انتقال کے بعد، اسی لیے اسی گھر میں جاؤ اور 7 طرح کے کھانے بناؤ اور سجاؤ، کیونکہ روح آتی ہے نا تو وہ کھانوں کو سونگھتی ہے، اور اگر تم وہاں نہیں ہوگے تو والد صاحب کی روح تمہارے گھر پر آئے گی، اور جب وہ دیکھے گی تالا لگا ہوا ہے اور سناٹا پڑا ہوا ہے تو اسے افسوس ہوگا، اسی لیے وہیں جاؤ۔ تو وہ کہنے لگے وہ گھر تو ذرا دوسرے شہر میں تھا، دور تھا، اب میں ٹینشن میں یہ ہوں کہ وہاں جا کے کھانے بناؤں تو کیسے بناؤں، کیسے پاسبل ہوگا، وہ گھر پر تو تالا پڑا ہوا ہے، مشکل ہے۔ تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ طرح طرح کی چیزیں عرفے کے دن کے سلسلے میں چلتی ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، عرفے کا دن یہ اسلام میں ہے ہی نہیں ہے۔ یہ جو سمجھا جاتا ہے نا کہ مرنے کے بعد پہلی شب برات جو پڑتی ہے تو روحیں اپنے گھر پہ آتی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ 7 طرح کے کھانے بنائے جاتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ یہ 7 طرح کے کھانے دیکھ کر اور اس کی خوشبو سونگھ کر روح کو جو ہے نا وہ خوشی ملے گی، روح کو فائدہ پہنچے گا، روح خوش ہو جائے گی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ بے اصل باتیں ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جن کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر یہ باتیں ہوتیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے نا، حدیث میں اس کا تذکرہ ملتا، صحابہ اکرام ان چیزوں پر عمل کرتے ہے نا، اور لوگ تعزیت کرتے ہیں جس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو شب برات کو عرفے کے دن غالباً ایک دن پہلے ہی عرفے کا دن آتا ہے، اس دن لوگ تعزیت کرتے ہیں، عورتیں روتی دھوتی ہیں۔ یاد رکھیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے زیادہ رونے دھونے کو منع فرمایا ہے۔ تعزیت 3 دن ہے، غم منانا، کسی کے انتقال پر غم کرنا، یہ 3 دن ہے۔ 3 دن سے زیادہ غم کرنے کی اور 3 دن سے زیادہ واویلا مچانے کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، لیکن ہمارے معاشرے میں مسلمانوں کا عمل حدیث کے بالکل خلاف ہوتا ہے۔ 3 دن کیا، 3 مہینے کے بعد، 6-7 مہینے کے بعد شب برات آ رہی ہے، عرفے کا دن آ گیا صاحب، اب جو ہے وہ عورتیں رو رہی ہیں اور تعزیت کی جا رہی ہے، طرح طرح کے کھانے بنائے جا رہے ہیں، اور سمجھا جا رہا ہے کہ روحیں آ جائیں گی، کھڑی ہو جائیں گی اور دیکھیں گی، ہے نا۔ یہ لوگوں کا عقیدہ بنا ہوا ہے۔ یہ جتنی طرح کی باتیں ہیں ان کا حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ملتا، دور دور تک ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی لیے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جو سنت والا راستہ ہے اس کو آپ اختیار کیجئے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اس کو فالو کیجئے۔ ایصال ثواب تو آپ جب چاہو جب کرو، جتنا چاہو اتنا کرو، جیسے چاہو ویسا کرو، ہے نا۔ اور یہ طرح طرح کی جو عقیدے لوگوں کے بنے ہوئے ہیں، عقیدوں کا بگاڑ بہت خطرناک ہوا کرتا ہے، اسی لیے اپنے عقیدے درست کریں، اپنی سوچ درست کریں، اور جو سیدھا سادہ راستہ ہے جس کو قرآن مجید میں اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کہا گیا ہے، اس راستے کو فالو کریں، اور وہ راستہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ، صحابہ کا بتایا ہوا راستہ۔ اس کے علاوہ جتنے بھی نئے راستے ہیں جن کا کوئی قرآن و حدیث سے ثبوت نہیں ملتا، دیکھیے عرفہ ہے نا، یہ دن جو عرفے کے دن جتنے بھی کام ہوتے ہیں، ہماری بہنوں کو، ہمارے بھائیوں کو، کرنے والوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ عرفے کے دن جو میں یہ کام کر رہا ہوں، طرح طرح کے عجیب و غریب کام کر رہا ہوں، کیا یہ کام دین ہے؟
اور میں جو اس کو دین سمجھ رہا ہوں، تو اگر یہ دین ہوتا تو صحابہ اکرام اس کو کرتے، صحابہ اکرام ان چیزوں کو کرنے کا حکم دیتے، کیونکہ صحابہ اکرام ہم سے بہت زیادہ دین پر جان دینے والے تھے، دین پر عمل کرنے والے تھے۔ صحابہ اکرام سے زیادہ تو ہم دین نہیں سمجھ سکتے نا، صحابہ اکرام سے تو زیادہ ہم دین کو نہیں جان سکتے نا، صحابہ اکرام سے زیادہ تو ہمیں محبت نہیں ہو سکتی نا۔ صحابہ اکرام دین پر مر مٹنے والے تھے، صحابہ اکرام دین کو سب سے زیادہ فالو کرنے والے تھے، سب سے زیادہ سمجھنے والے تھے۔ کوئی ایک مثال بھی صحابہ اکرام سے نہیں ملتی۔ تو ان چیزوں کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے جن کا ثبوت قرآن و حدیث سے نہیں ہے۔ اب بعض لوگ کہنے لگتے ہیں کہ صاحب پنکھا بھی تو نہیں تھا حضور کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں یہ لائٹیں بھی تو نہیں تھیں، مفتی صاحب یہ جو آپ ویڈیو بنا رہے ہو کیمرے میں یہ بھی تو نہیں تھا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میں اس کو دین تو نہیں کہہ رہا ہوں، یہ دین پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ یہ پنکھا میں اس کو کوئی دین تو نہیں سمجھ رہا، جب میں اس پنکھے کو لگانے کو دین سمجھنے لگوں گا تو پھر یہ بھی غلط ہو جائے گا۔ جب میں یہ لائٹ جلانے کو دین سمجھنے لگوں گا تو یہ بھی غلط ہو جائے گا۔ کوئی بھی چیز آپ کے عقیدے سے وہ بدعت بن جاتی ہے، آپ کے عقیدے سے، آپ کی تھنکنگ سے وہ غلط ہو جاتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جیسے کوئی چیز جائز ہے، آپ اس جائز چیز کو سنت سمجھو گے، غلط۔ کوئی چیز سنت ہے، اس سنت چیز کو آپ فرض سمجھو گے، غلط۔ کوئی چیز فرض ہے، آپ اس کو نفل سمجھو گے، غلط۔ تو شریعت نے جس لیول پر جو چیز رکھی ہے اسی لیول پر رکھ کر ہمیں اس کو فالو کرنا ہے۔ اب کوئی چیز دین نہیں ہے، اس کو آپ دین سمجھنے لگو، غلط۔ اور کوئی چیز دین ہے، اس کو آپ دین نہ سمجھو، غلط۔ اب لوگوں کو جب یہ چیزیں سمجھائی جائیں کہ دیکھو یہ بدعات ہیں، یہ خرافات ہیں، تو وہ فڑاک سے کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ارے صاحب یہ پنکھا بھی تو حضور کے زمانے میں نہیں تھا، یہ ٹرین بھی حضور کے زمانے میں نہیں تھی، ہوائی جہاز بھی حضور کے زمانے میں نہیں تھا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہوائی جہاز میں، ٹرین میں لائٹ جلانے کو، پنکھا چلانے کو، اس کو کوئی دین نہیں سمجھتا۔ ہاں کوئی احمق اس کو بھی دین سمجھنے لگے، کہنے لگے کہ یہ والا پنکھا لگانا دین ہے، تو پھر یہ بھی کہا جائے گا کہ بیوقوف آدمی، یہی تو خرابی ہے، یہ دین کیسے ہو جائے گا؟ کوئی نئے کام کو دین بتانے لگے تو وہ بدعت ہو جاتا ہے۔ تو جس لیول پر شریعت نے جو کام بتایا ہے اسی لیول پر ہمیں رکھ کے کرنا چاہیے۔ مجھے امید ہے یہ کچھ ایسے مسائل ہیں جو گاؤں دیہات میں، ان ایجوکیٹڈ لوگوں میں اور ہمارے معاشرے میں، کیونکہ دین سے دوری بہت زیادہ ہے، اس لیے یہ چیزیں بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہیں۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔